الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے کہ ہدایت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں دلوں کو پھیرنے والا اور دلوں میں اسلام کی جگہ بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی انسان کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتا، ہدایت نہیں دے سکتا، رہنمائی کے راستے پر نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ دلوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے اور کون نہیں ہے۔ تو جو ہدایت کے لائق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو ہدایت دینے والی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ چاہتے تھے کہ آپ کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہوئے ان کو مسلمان نہیں بنا سکے، اور ان کا انتقال کفر پر ہوا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دلوں کا پھیرنا نہیں ہے۔ دلوں کا پھیرنے والا تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت ہے، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے محمد، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے، اور جسے چاہیں گے نہیں دیں گے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد صحابی ہیں، کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا، ابو طالب کے مرنے کا وقت قریب آیا، تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل بھی وہاں پہنچ گئے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو رہنمائی اور اسلام کا کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، تو یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے جو ان کو روک رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ وحاج لک بہا عند اللہ، فقال له وترغب عن ملة عبد المطلب، فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو عالم بالمهتدين۔ اے چچا جان، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، میں آپ کے لیے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بطور دلیل پیش کروں گا۔ وہ دونوں یعنی عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل بولے، کیا تم عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں سردار اپنی اپنی باتیں دہراتے رہے، چنانچہ ابو طالب نے آخری یہی کلمہ کہا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مجھے روکا نہ جائے میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ نبی اور اہل ایمان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے مغفرت کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک محاولہ کرتے رہے اور اپنے چچا ابو طالب کو سمجھاتے رہے کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے کہہ سکوں کہ میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے۔ لیکن ان کے پاس دو سردار مکے کے موجود تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے بھتیجے کا دین قبول کرو گے، ناک کٹ جائے گی۔ باپ دادا کا دین، باپ دادا پردادا کا دین، اس کو چھوڑ کر کے اس بھتیجے کی بات پر آپ جاؤ گے؟ چنانچہ وہ بھی اپنی انا میں آ گئے۔ اس لیے کہ ابو طالب اللہ کے نبی کی باتوں کو مان لیا کرتے تھے اور قریب تھا کہ مان لیتے، لیکن ان لوگوں نے ان کو بہکایا اور ان کو کہا کہ باپ دادا کا دین دیکھ لو، باپ دادا کے دین چھوڑنا آسان نہیں ہے، آپ سردار ہو، آپ جیسے لوگ باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے تو پھر مکے والوں کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ ابو طالب جو آخری کلمہ کہا اپنی موت کے وقت کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر ہیں، عبد المطلب کے دین پر ہیں، اور کفر پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ عبد المطلب کو کل قیامت کے روز جہنم میں ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، لیکن وہ احساس کریں گے کہ مجھے سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ وہ عذاب کیا ہے کہ ان کے دونوں پیروں میں 2 جہنم کے جوتے ڈالے جائیں گے، جہنم کے 2 جوتے ان کے پیروں میں ڈالے جائیں گے، اور ان جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ پکے گا جیسے ہانڈی میں گوشت پکتا ہے، یعنی اس کی تپش اور اس کی گرمی اور اس کی شدت اتنی تیز ہوگی کہ اس کی وجہ سے ان کا دماغ پکے گا جیسے ہانڈی میں گوشت پکتا ہے، اور وہ کہیں گے کہ مجھے جہنم کا سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، جبکہ ان کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین اور یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ ہی تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے وہ اس نعمت پر قائم رکھے اور جسے چاہے وہ اس نعمت سے دور کر دے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس اسلام پر، اس دین پر ثابت قدم رکھے، اور ہماری موت ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں
اور ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس دین پر قائم رکھے، اور جب موت کا فرشتہ آئے تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا ہوتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔